بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالب علموں، السلام علیکم۔ دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات خالق دو جہاں آپ تمام طالب علموں کو امتحان میں کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرمائے۔ تو عزیز طالب علموں، آج کا ہمارا کلاس فرسٹ ایئر سال اول کا لیکچر ہے مکالمہ نگاری۔ انتہائی اہم سوال ہے بورڈ کے سالانہ امتحان میں۔ روداد نویسی، رسید یا مکالمہ نگاری، ان میں سے عموماً ایک سوال کرنا ہوتا ہے۔ تو زیادہ تر طالب علم کوشش کرتے ہیں کہ مکالمہ نگاری کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں سیلف رائٹنگ زیادہ ہوتی ہے، طالب علم نے خود سے اس کو لکھنا ہوتا ہے۔ تو مکالمہ نگاری کے بارے میں کچھ پوائنٹ ہیں، کچھ اصول ہیں کہ مکالمے کو کس طرح لکھا جائے، کس طرح پڑھا جائے، گفتگو کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ تو مکالمہ نگاری، سب سے پہلے مکالمہ کسے کہتے ہیں؟ دو افراد میں بالمشافے گفتگو، یعنی دو افراد میں گفتگو، یعنی جب وہ آمنے سامنے موجود ہوں، آمنے سامنے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہوں۔ اگر دو سے زیادہ افراد گفتگو کرتے ہیں تو وہ مکالمہ نہیں بلکہ بحث ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک موضوع پر مختلف خیالات، موضوع ایک ہو، مکالمے کے اندر ایک ہی عنوان پہ گفتگو ہونی چاہیے لیکن خیالات مختلف ہونے چاہیے۔ اگر کوئی اس کے حق میں بات کر رہا ہے تو دوسرا اس کے مخالف بات کرتا ہے۔ اسی طرح مکالمے کے اندر ایک بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ ایک ہی موضوع پر مختلف خیالات ہونے چاہیے۔ اس کے بعد ایک ہی موضوع پر گفتگو ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ ایک بات کر رہا ہے دکاندار اور گاہک کے درمیان مکالمہ ہے تو بیچ میں کوئی دوسری بات شامل کر لی جائے، ایسے ہو گیا، ویسے ہو گیا، ایسے ہونا چاہیے۔ تو بیچ میں جس طرح گاہک میں کوئی گاہک اور دکاندار کے درمیان مکالمہ ہو رہا ہے تو بیچ میں کسی اور چیز کا تاثر دینا، کسی اور گفتگو کو شامل کر لینا، بالکل یہ غلط ہوگا۔ مکالمے کے اندر ایک ہی موضوع پر گفتگو ہونی چاہیے، ایک ہی عنوان پر گفتگو ہونی چاہیے، اور مکالمے کے اندر چھوٹے فقرات میں گفتگو ہونی چاہیے۔ زیادہ کیونکہ ایک چھوٹی مختصر بات کو پسند کیا جاتا ہے، جو بات طوالت اختیار کر لیتی ہے، لمبی بات ہو جاتی ہے، اس بوریت ہو جاتی ہے، اس بات کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ مکالمے کے اندر ہمیشہ چھوٹے فقرات استعمال کرنے چاہیے، مختصر مگر جامع گفتگو کرنی چاہیے اور فطری انداز میں گفتگو کرنی چاہیے، جیسے روزمرہ کے انداز میں گفتگو کی جاتی ہے۔ انتہائی مدلل انداز میں، انتہائی شفیقانہ انداز میں، انتہائی شگفتہ انداز میں گفتگو کرنی چاہیے۔ مکالمے کے اندر گالم گلوچ اور دوسری بری باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے، بلکہ مکالمے کے اندر اس کو اس انداز سے پیش کیا جانا چاہیے کہ مکالمے کا جو نتیجہ ہے وہ ہمیشہ مثبت ہونا چاہیے۔ کسی اس طرح مکالمے کا اختتام کرنا چاہیے مثبت انداز کے ساتھ کہ جو مجھ کا اینٹی ہے، مخالف ہے، وہ آپ کی بات کو سمجھ جائے کہ اس نے جو مجھ سے باتیں کی ہیں یہ بالکل ٹھیک باتیں کی ہیں، ہمیں اس کی باتوں پہ عمل کرنا چاہیے۔ اچھا، اسی طرح مکالمے کے اندر بولنے والے کی اہم پوائنٹ ہے، بولنے والے کی تعلیمی اور ذہنی سطح مکالمے کے اندر نظر آتی ہے کہ جو بات کر رہا ہے اس کا بات کرنے کا انداز کیا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، فقط اس شوق میں پوچھی ہیں ہزاروں باتیں، فقط اس شوق میں پوچھی ہیں ہزاریں باتیں کہ تیرا حسن بیاں تک دیکھوں۔ تو ہمیشہ بات کرنے والے کا تعلیمی اور ذہنی سطح وہ مثبت ہونی چاہیے، اچھی ہونی چاہیے کہ گفتگو سے پتہ چل جائے کہ یہ پڑھا لکھا انسان ہے، یہ جو بات کر رہا ہے یہ بالکل اچھی بات کر رہا ہے، بالکل ٹھیک بات کر رہا ہے۔ کیونکہ ہمیشہ بات کرنے والے کو سوچ سمجھ کے جب بات کرنے والے کو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو میری بات ہے یہ کس حد تک درست ہے، کس حد تک مانی جا سکتی ہے، یا کس حد تک یہ بات اہمیت رکھتی ہے۔ تو اسی طرح بیٹا
ہمیں ان باتوں کا مکالمہ لکھتے وقت جو باتیں میں نے کی ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے، اور ہمیشہ مکالمے کے درمیان یہ جو ہماری گفتگو ہے، دو افراد کے جب ہم گفتگو کر رہے ہیں ہم اس کو معنی خیز گفتگو کریں، ایسی گفتگو ہونی چاہیے کہ اس گفتگو کا اثر پذیر گفتگو ہونی چاہیے۔ آگے ہم آپ کو مکالمہ نگاری کے اہم نکات بتائیں گے کہ اگر سب سے پہلا استاد ہے، اگر استاد اور شاگرد کے درمیان مکالمہ ہے تو استاد کو حکمت کی باتیں کرنی چاہیے، دانائی کی باتیں کرنی چاہیے۔ استاد کا مکالمہ لکھتے وقت آپ یہ سوچیں کہ استاد جو بات کر رہا ہے اس بات میں حکمت موجود ہے، اس میں دانائی موجود ہے، اور اس میں دور اندیشی پائی جاتی ہے کہ استاد جو بات کر رہے اس وقت تو اس طرح، لیکن جب استاد جس زاویے سے سوچ رہا ہے، جس طرح سوچ رہا ہے، یہ استاد کی حد نگاہ جو ہے وہ دور تک جا رہی ہے۔ استاد کی گفتگو کے اندر دور اندیشی ہونی چاہیے، اور سب سے اہم بات استاد کی بات کے اندر نصیحت ہونی چاہیے کہ استاد جب گفتگو کرتا ہے تو وہ ایک گفتگو استاد کی بات وزن رکھتی ہے، کیونکہ اگر وہ کسی طالب علم سے بات کر رہے ہیں تو طالب علم کا اگر استاد کی طرف فوکس ہے، استاد کی طرف دھیان ہے، تو ہمیشہ اسی طرح استاد کا ایک بڑا معیار ہے زمانے کے اندر، استاد کو بڑی اہمیت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ کہ شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے، استاد کی عظمت کو ترازو میں نہ تول، استاد تو ہر دول میں انمول رہا ہے۔ استاد کی بات کو ہمیشہ ایک اہمیت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اس لیے اگر آپ استاد اور شاگرد کے درمیان مکالمہ لکھ رہے ہیں تو آپ کو یہ بات دھیان رکھنی چاہیے کہ آپ کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے استاد کی اہمیت مجروح ہو، جس سے استاد کی عزت خراب ہو، استاد کی عزت مجروح ہو، تو اس میں حکمت، دانائی، نصیحت پذیری موجود ہونی چاہیے۔ اسی طرح دوسرا تاجر کے آگے لکھ رہے ہیں، کوئی تاجر کا مکالمہ لکھ رہے ہیں تو اس میں چند پوائنٹ ہیں، معاملہ فہم ہو، معاملہ فہم، بات کو سلجھا سکتا ہو، بات کو اچھے انداز کے ساتھ، بہتر انداز کے ساتھ، خوبصورت انداز کے ساتھ وہ کر سکتا ہو، معاملہ فہم ہو، معاملے کو سمجھ کے معاملے کو حل کرنا، معاملے کے مطابق چلے، اور مدلل انداز میں گفتگو کرے۔ تاجر جو ہے مدلل پختہ انداز میں گفتگو کرے، اور اس کا ایک اہم پوائنٹ ہے وہ حساب کتاب میں بھی ماہر ہونا چاہیے، اس کا حساب کتاب بالکل درست ہونا چاہیے، ٹھیک ہونا چاہیے۔ اسی طرح طالب علم ہے، طالب علم کا جب مکالمہ لکھا جاتا ہے تو اس میں بہت سارے زاویے دیکھے جاتے ہیں، بہت سارے اہم پہلو دیکھے جاتے ہیں کہ جو طالب علم ہے وہ کس طرح گفتگو کر رہا ہے، اس کا گفتگو کا انداز کیا ہے، وہ اونچی باتوں سے پرہیز کرے، غلط گفتگو سے پرہیز کرے، اس طرح کی گفتگو کرے کہ اس کے بات کرنے کے انداز سے معلوم ہو کہ وہ طالب علم ہے، کیونکہ بہت سے طالب جب باتیں کرتے ہیں تو وہ زندگی کی رنگینوں میں گم ہوتے ہیں، شارٹ کٹ کے چکروں میں ہوتے ہیں، مستی اور من کا طالب علم جو ہے وہ شارٹ کٹ کے چکروں میں ہوتا ہے، من کا موجی ہوتا ہے، دل میں جو بات ہے کر دی، جو اس کا دل مانتا ہے، اپنے دل کی بات اسے درست لگتی ہے، اساتذہ، والدین اور تمام نصیحت کرنے والے اسے برے لگتے ہیں، کیونکہ وہ ایک اس سٹیج پہ ہے، اس عمر کے اس حصے پہ ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، میں درست ہوں، جو مجھے نصیحت کر رہے ہیں، جو مجھے روک ٹوک رہے ہیں، یہ میری زندگی میں دخل اندازی کر رہے ہیں، بلا وجہ مجھے پریشان کر رہے ہیں۔ تو جب طالب علم کا مکالمہ لکھنا چاہیے تو بہت سی باتیں شارٹ کٹ وغیرہ جتنی بھی باتیں ہیں ان سے دیکھنا چاہیے کہ اگر کسی کے مکالمے کا کسی کا عنوان اس طرح ہے، جس طرح مثال تو کوئی طالب علم ہے وہ جو ہے وہ نقل چاہتا ہے، نقل کے موضوع عنوان لکھ رہے ہیں، تو ایک اس کا درست ہونا چاہیے کہ نہیں نقل بری بات ہے، دوسرا جو شارٹ کٹ چکر میں نہیں بھائی نقل کے بغیر گزارا نہیں ہے، دنیا ساری کھا رہی ہے، دیکھ لو ہر جگہ لوگ لوٹ مار کر رہے ہیں، ہر جگہ دو نمبری ہے۔ اسی طرح جو ہے اس ایک مثبت ہوتا ہے، دوسرا منفی ہوتا ہے، تو طالب علم کا جو ہے وہ من کا بوجھی ہوتا ہے شارٹ کٹ انداز میں۔ اگر اسی طرح ڈاکٹر کے ہم مکالمہ لکھ رہے ہیں تو ڈاکٹر جو ہے پیشہ ورانہ انداز میں گفتگو کرے، وہ ڈاکٹر کی بات کرے، نہ کہ وہ سبزی منڈی کی بات کرے، ہاں بھئی کہاں سے ہو کے آ رہے ہو، سبزی منڈی وہاں پہ کیا بھاؤ چل رہا تھا، اس کی جو گفتگو ہو وہ پیشہ ورانہ گفتگو ہو، اسی ہی کے متعلق گفتگو ہو، یہ نہیں کہ ڈاکٹر تاریخ پاکستان پہ گفتگو کرتے نظر آئے۔ مکالمے کے اندر آپ نے یہ بات کا خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ ڈاکٹر کا مکالمہ لکھ رہے ہیں تو اس کی گفتگو پیشہ ورانہ گفتگو ہو، اس کی گفتگو میں گہرا مشاہدہ پایا جائے، اس کی گفتگو میں مکمل تحقیق پائی جائے، مکمل تحقیق کے ساتھ گہرے مشاہدے کے ساتھ اس کی بات کو بیان کیا جائے۔ اسی طرح دکاندار جو ہوتا ہے اس کو کم تعلیم یافتہ ہوتا ہے، وہ بہت جو اس کی تعلیم کم ہوتی ہے،
اور وہ جو بات کرتا ہے اس کا لہجہ خوش آمدانہ لہجہ ہوتا ہے، آئیں بھائی آئیں، آپ بڑے آئیں، آئیں میرے بھائی بڑے میاں آئیں، آئیں جناب محترم آئیں، خوش آمدانہ لہجہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ دکاندار ہے، اس نے کسی نہ کسی طریقے اپنا مال بیچنا ہوتا ہے، تو وہ بڑی بڑی جو بری باتیں ہیں، جو گاہک کی تلخ باتیں ہیں، وہ ان کو بھی برداشت کرتا ہے، اس کا خوش آمدانہ لہجہ ہوتا ہے، اور اس کی مارکیٹ پہ نظر ہوتی ہے کہ مارکیٹ پہ کیا بھاؤ ہے، یہ نہیں کہ اس کو پتہ ہے کہ آج چینی کا یہ ریٹ ہے، کل بڑھ جانا ہے یا کل کم ہو جانا ہے، مجھے چینی ختم کرنی ہے یا سٹور کرنی ہے، تو یہ اس کا جو لہجہ ہوتا ہے وہ خوش آمدانہ ہوتا ہے اور مارکیٹ پر اس کی نظر ہوتی ہے۔ امید کرتا ہوں بیٹا کہ آپ کو مکالمے کے اہم نکات سمجھ آ گئے ہوں گے، مکالمے کے بارے میں آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا، امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس سے جو ہے بھرپور انداز سے مستفید ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کے لیے زندگی کے تمام شعبوں میں آپ کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔